بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار قاضی۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ حکومت کے سارے اتحادی ناراض، اتحادی بھڑکنے لگے، تخت لرزنے لگے۔ کیا حکومت کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں یا پھر اتحادی ہی حالات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ہاں صاحب تو کہتے تھے وہ کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے، کسی کو NRO نہیں دیں گے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ایک ایک کر کے تمام باتیں پلٹ رہی ہیں۔ حکمران جماعت کو اس کے اتحادی بلیک میل کر رہے ہیں یا پھر جی کا جانا واقع ٹھہر گیا ہے؟ تمام اتحادیوں کا اچانک ناراض ہونا سمجھ سے بالاتر ہے۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ مقتدر حلقوں نے اپنی پوزیشن بدل لی ہے، جس کے بعد اتحادیوں کے مزاج بدل رہے ہیں۔ MQM نے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے اسلام آباد جانے سے انکار کر دیا ہے۔ MQM کے اعلامیہ کے مطابق جس کو MQM سے بات کرنا ہے وہ کراچی آ جائے، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ MQM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کو آج اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے آنا تھا، لیکن ان کی طرف سے دو ٹوک جواب سے لگتا یوں ہے کہ اتحاد میں رہنا اب ان کے لیے نہیں بلکہ حکمران جماعت کی مجبوری بن گیا ہے۔ MQM کے بعد سندھ کے سیاسی اتحاد GDA نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ گورنر سندھ پیر پگارا سبقت اللہ سے ملاقات کر کے ان کی شکایات دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہانگیر ترین کو اختر مینگل گروپ اور مسلم لیگ کاف سے مذاکرات کی ذمہ داری مل گئی ہے۔ یہ دونوں گروپ بھی ناراض ہیں۔ مسلم لیگ کاف کی طرف سے چودھری مونس الہی مذاکرات کریں گے، جو اس بات پر خفا ہیں کہ ان سے وعدہ کر کے انہیں اسلام آباد بلا کر وزارت نہیں دی گئی۔ اتحادیوں کی اچانک ناراضی نے سیاسی صورتحال میں ہلچل پیدا کر دی ہے اور لگتا یوں کہ اب اتحادیوں کو یا تو کیک میں بڑا حصہ درکار ہے یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت کم ہے اور اس کے بعد صورتحال ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اسی صورتحال کی وجہ سے وہ نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیا گے موڈ میں آ گئے ہیں۔ اتحادی حکومت سے ناراض ہیں اور حکومت نواز شریف پر غصہ اتار رہی ہے، جو لندن کے ہوٹل میں کھانا کھاتے یا تفریح کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ حکمران جماعت نے نواز شریف کی ایک تصویر پر خاصا واویلا مچا رکھا ہے تاکہ اتحادیوں کی ناراضگی سے توجہ ہٹ جائے۔ حکمران جماعت کا اعتراض یہ ہے کہ حکومت نے نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا، لیکن نواز شریف تو ہوٹلوں میں کھانے کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اپنے پاؤں سے چل کر جاتے ہیں اور ہوٹل میں بیٹھ کر فیملی ڈنر انجوائے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمران جماعت یہ سمجھتی ہے کہ بیمار کو یا تو ہاسپٹل میں ہونا چاہیے یا پھر ویل چیئر پر ہونا چاہیے، اسے بالکل گھومنا پھرنا نہیں چلنا چاہیے، کمرہ بند ہو کر علاج کرانا چاہیے۔ جبکہ نواز شریف کو جو بیماری ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ انہیں واک کرنا چاہیے، کم از کم 2 سے 4 کلومیٹر روزانہ چلتے پھرتے رہنا چاہیے تاکہ خون کی گردش ٹھیک رہے، لیکن حکومت اس طریقہ علاج کو ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ نواز شریف جب لاہور کے سروس اسپتال میں زیر علاج تھے تو اس وقت بھی نواز شریف بستر پر لیٹنے کی بجائے خود اپنے پاؤں پر چل کر اپنے ٹیسٹ کرانے جاتے تھے۔ نہ انہوں نے کبھی ویل چیئر استعمال کی، نہ وہ کسی کے سہارے چلنے کی کوشش کرتے تھے، اور جب ڈاکٹروں نے انہیں برش کرنے اور شیو کرنے سے روکا تاکہ پلیٹلیٹ کی کمی کی وجہ سے کہیں انہیں بلیڈنگ نہ ہو جائے تو انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ نواز شریف خود کو بیمار، ناتواں اور کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب لندن میں بھی وہ اسی طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے انہیں کیا ہدایت دی تھی؟ نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز نے اس تصویر کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا کہ یہ تصویر کہاں کی ہے اور اس کی وجہ کیا تھی، وہ بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہیماٹولوجسٹ کے ساتھ میاں صاحب کی ملاقات تھی گائز اینڈ سینٹ تھامس میں، اور جو پچھلے ان کے رزلٹس تھے وہ بھی ڈسکس ہوئے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ کافی بڑی ویریشن آئی ہے ان کے بلڈ ٹیسٹ میں۔ آج انہوں نے پھر مزید جو ہے تازہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کے خون کے نمونے لیے ہیں، اور ساتھ یہ بھی تاکید کی ہے کہ ہارٹ کا پروسیجر کرنے سے پہلے، اور کافی سختی سے تاکید کی ہے کہ ان سے کلیئرنس لی جائے، یعنی ہیماٹولوجی ڈپارٹمنٹ سے کلیئرنس لی جائے۔ حسین صاحب، ہیماٹولوجسٹ کا مطلب ہے کہ ابھی تک ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ متوازن نہیں ہیں، ابھی تک اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے، استحکام نہیں آیا ہے اس وقت ان کے اس میں، اور اس میں کافی جیسے کہتے ہیں کہ کافی بڑی ویریشن جو ہے نا
آتی رہی ہے، اور اب بھی جو لاسٹ ٹیسٹ ہے اس میں بھی آئی ہے جس پہ ڈاکٹر نے خدشات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کارڈیک پروسیجر جو کہ متوقع ہیں اپنے ایک ہفتے کے بعد تقریباً، کہ اس سے پہلے ہم سے کلیئرنس ضرور لیجیے گا. تھینک یو. حکومت یہ استدلال ماننے کو تیار نہیں ہے. کل نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث سے کہا گیا کہ وہ نواز شریف کی تازہ ترین میڈیکل رپورٹس جمع کرائیں. خواجہ حارث نے جواب دیا کہ رپورٹ تو نواز شریف کے طبی معالج ڈاکٹر عدنان کے پاس ہوں گی، وہی یہ رپورٹ جمع کرا سکتے ہیں. تو محکمہ داخلہ پنجاب نے آج ڈاکٹر عدنان سے رابطہ کر کے نواز شریف کی رپورٹ 48 گھنٹوں میں جمع کرانے کی ہدایت کی. اس سے پہلے پنجاب کی وزیر صحت نے پریس کانفرنس کی اور نواز شریف کے لندن میں ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے جاری کی جانے والی تصویر پر سوالات اٹھائے. اب کل ہم نے ان کو دیکھا کہ ماشاءاللہ بیٹھے چائے وائے پی رہے ہیں، تو میں نے پھر فون کیا ان کے معالج کو، وہ جو ڈاکٹر عدنان، میں نے کہا کہ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہی از ان اے ویری کریٹیکل کنڈیشن، تو پھر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ از اٹ اے پارٹ آف اٹ کہ جی آپ سیر سپاٹا بھی ہو رہا ہے اور سوشلائز بھی کر رہے ہیں، کیا ہے یہ از اٹ پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ اور وٹ ایور. ایک طرف آپ بتا رہے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک اپلیکیشن ان کی بیٹی کے لیے بھی ہو، انہوں نے ابا کی تیمارداری کرنے جانا بھی، ابا کی کہاں تیمارداری کریں گے؟ ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے تیمارداری کریں گے. ہوا خوری تو ویسے ریسٹورینٹ کے اندر کم ہوتی ہے، ہوا خوری تو بندہ باہر کرتا ہے. اس ریسٹورینٹ کے اندر تو کوئی بھی نہیں ہوا خوری کرنے جاتا. تو ہمیں انہوں نے بھیجا یہ 2 صفحے جو آپ کو میں نے بتائے ہیں، اس میں تو کچھ بھی نہیں ایسی کوئی نئی بات نہیں لکھی ہوئی تھی. کوئی جو نیا ٹیسٹ ہوا، جو ان کا پیٹ اسکین ہوا، ہمیں تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یہ کوئی رپورٹ تھوڑی ہے، یہ تو وہی ہے جو ایک ہم نے سمری دی تھی. پر اگر 6 ہفتے میں نہیں کچھ ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ اور پھر کس بیسس پہ اب آپ ایک اور اپلیکیشن موو کر رہے ہیں کہ ان کو فردر ایکسٹینشن ملے؟ میں نے بلکہ 2 دفعہ کل ان سے بات کی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں جلد سے جلد آپ ان کی رپورٹیں بھیجیں. اگر کورٹ بلا کے ہمیں کہتی ہے تو ہم کیا دکھائیں گے ان کو کہ بھائی ہمارے پاس تو کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہی کانوکٹ. عدالت نے کوئی ریلیف دی ہے، وہ ریلیف اس مقصد کے لیے دی ہے کہ آپ مہربانی کر کے اپنا علاج کریں اور واپس لے کے آئیں. اگر رہنے کے بہانے کے لیے اس چیز کو لمبا کیا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے قوم کے ساتھ بھی بڑی جاتی ہے اور سب کے ساتھ بھی بڑی جاتی ہے. ایک طرف کورٹ میں تو یہ پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ ابھی کے ابھی ان کے آ کے وکیل کہتے ہیں کہ بس یہ ہونے ہی ہونے، بس ابھی ہونا ہے. ہوم ڈپارٹمنٹ نے 48 گھنٹے کے اندر اندر ان سے رپورٹیں مانگی ہیں. 48 گھنٹے کے بعد اگر انہوں نے اپنی رپورٹیں نہیں ہمیں بھجوائی. ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس کے چند گھنٹوں بعد ہی ڈاکٹر عدنان نے نواز شریف کی تازہ ترین رپورٹ ٹویٹر پر شیئر کر دی اور رپورٹ کے مطابق نواز شریف کی بیماری جاری ہے اور وہ زیر علاج ہے اور ان کا کافی سنگین قسم کی بیماریوں کے حوالے سے علاج ہو رہا ہے اور ابھی علاج کے لیے انہیں ایک طویل عرصہ درکار ہے. اس سے پہلے جو طبی رپورٹ جمع کرائی گئی تھی اس کے بارے میں یہ تاثر دیا گیا کہ حکومت نے نواز شریف کی طبی رپورٹس کو نہیں مانا. ڈاکٹر یاسمین راشد کے مطابق حکومت کو اس بات پر بڑی تشویش ہے کہ نواز شریف گئے تو علاج کے لیے تھے لیکن وہاں بیرون ملک سیر سپاٹے کرتے ہوئے پائے گئے ہیں. تو اس کا جواب دے دیا ہے ڈاکٹر عدنان نے ایک تازہ ترین ٹویٹ کے بعد. اس کے علاوہ مریم نواز کا نام ایک اور مقدمے میں ECL کے اندر ڈال دیا گیا ہے. مریم نواز کا نام پہلے ہی ایک مقدمے میں ECL میں شامل ہے جس کے حوالے سے یعنی نام ECL سے نکالنے کے حوالے سے عدالت میں درخواستیں بھی دائر کی جا چکی ہیں. لگتا ہے کہ حکمران جماعت کا خیال یہ ہے کہ مریم نواز کا نام ایک سے زائد مقدمات میں ECL میں ڈال دیا جائے تاکہ انہیں ایک جگہ سے ریلیف ملے تو دوسری جگہ سے انہیں ریلیف نہ مل سکے اور حکومت مریم نواز کو کسی صورت باہر جانے سے روکنا چاہتی ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک بار پھر حکومت نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے سیاست میں دوبارہ واپسی کر رہی ہے. آرمی ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے جو خاموشی کا ماحول تھا اور جو تاثر سیاسی استحکام کے حوالے سے آیا تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے اور یوں لگتا ہے کہ حکومت کو وہ سیاسی استحکام راس نہیں آیا کیونکہ جیسے ہی ماحول میں سیاسی استحکام پیدا ہوا ہے، ماحول میں بہتری پیدا ہوئی ہے تو حکومت کی مشکلات کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہیں اور اتحادی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اتحادیوں کا یہ شکوہ ہے کہ اپوزیشن تو سب کچھ لے کے خاموش ہو گئی لیکن جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کے پلے کچھ نہیں، ان کی کوئی نہیں سن رہا. تو کہانی پھر وہیں سے شروع ہوگی یعنی اپوزیشن کی ایسی کی تیسی. پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ. اس وقت دیکھیے اس وقت سوسائٹی میں کوئی ایسا ایلیمنٹ مجھے موجود نظر نہیں آتا جو اس پرویز مشرف صاحب کے خلاف کوئی سنجیدگی سے مقدمہ لڑنا چاہے. اور قانونی نقطے تو بہت ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے جو ہماری اپنی جو فقہ ہے
5 فقہ تو اسلام میں بھی خصوصی عدالت کی تشکیل کو کالعدم قرار دے دیا گیا اور اس فیصلے کو اڑا دیا گیا. میں سمجھتا ہوں یہ اس لحاظ سے بہتر ہوا ہے کیونکہ جو فیصلہ جنرل مشرف کے خلاف آیا تھا وہ ایک علامتی فیصلہ تھا. نہ جنرل مشرف نے پاکستان آنا تھا، نہ آنا ہے، نہ انہیں پھانسی لگنی تھی، لیکن اس کے بعد جو اس فیصلے میں کہا گیا تھا اس کے اوپر کوئی کسی صورت میں عمل درآمد ممکن نہیں تھا. انہوں نے کہا جس کوٹے سے فروغ نسیم صاحب آئے تھے، مجھے صرف یہ بتا دیں وہ کون سا کوٹا ہے جس کوٹے کی بیس پہ انہوں نے آرمی امینڈمنٹ ایکٹ، ایئر فورس امینڈمنٹ ایکٹ اور نیول امینڈمنٹ ایکٹ کو ووٹ دیا. مجھے صرف وہ کوٹا بتا دیں. اور یہ وہی فروغ نسیم صاحب جس کوٹے پہ آئے ہیں انہی کے بل پہ بیٹھ کے نو لیگ آئے 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 کر رہی تھی. عرض جو کرنا چاہتا ہوں نا کاشف عباسی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ کسی فرد کا ذاتی کیس نہیں تھا، نہ ہے. آئین ٹوٹا، یہ اسٹیٹ کا کیس. یس، آپ کا اب آئین توڑا گیا ہے. یس، حالانکہ میرا ایشو نہیں ہے. ایک چیز پہ حیرانی ہوئی. دیکھیے جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، یہ تو میں نے آپ کو پہلے ڈے ون سے آپ سے بھی کہا تھا، سب سے کہا تھا کہ لا منسٹر بننے کے بعد مشرف صاحب کی کسی بھی مسائل پہ، مسئلوں پہ، ڈاکیومنٹیشن پہ نہ میں مشاورت کروں گا، نہ میں نے کی. تو میں کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ریکیوز کیا اس سے، کیونکہ میں ان کا ایک شکریہ. پہلے گیس کی شارٹیج پہ میں بات کروں. وہ کہتے ہیں نا جب سردی ہوتی ہے تو گیس کی شارٹیج ہوتی ہے. اچھا جی. جب زیادہ سردی ہوتی ہے تو گیس کی زیادہ شارٹیج ہوتی ہے. اس لیے کہ ہمارے جب کوکین کم پیتے ہیں تو کم نشہ ہوتا ہے، اور زیادہ لیتے ہیں نا تو زیادہ نشہ ہوتا ہے. مطلب ہے کہ وہ ڈیٹیلز ابھی میں کہتا ہوں کہ ان کو ذرا تھوڑی تھوڑی کر کے ڈوز دیتے ہیں. جو انہوں نے ساری تفصیلات ہے وہ ایک دفعہ دے دی نا تو بل بلانا شروع کر دیں گے. اور ہمارے اوپر اپنی جو آپس میں جنگ کر رہے ہیں وہ ان کے توپوں کا رخ آپ کی اور میری طرف کر دیں گے. لیکن بہرحال امیڈیٹ کیا. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں سابق صدر اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو جس عدالت نے سزا دی تھی وہ ٹرائل کورٹ کل لاہور ہائی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دی، یعنی اس عدالت کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا. اسی پر اپنا موقف دے رہے ہیں وزیر قانون فروغ نسیم. ان سے سوال کر رہے ہیں شاہزیب خانزادہ. دیکھیے جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، یہ تو میں نے آپ کو پہلے ڈے ون سے آپ سے بھی کہا تھا، سب سے کہا تھا کہ لا منسٹر بننے کے بعد مشرف صاحب کی کسی بھی مسائل پہ، مسئلوں پہ، ڈاکیومنٹیشن پہ نہ میں مشاورت کروں گا، نہ میں نے کی. تو میں کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ریکیوز کیا اس سے، کیونکہ میں ان کا ایک وکیل رہ چکا ہوں، تو میں آپ کو اس سلسلے میں وفاقی حکومت کا کوئی بیانیہ پیش نہیں کر سکتا. فروغ صاحب، کیونکہ اٹارنی جنرل بھی ان کے سابق وکیل رہے ہیں، وزیر داخلہ ان کے دوست ہیں، ان کا کھل کر دفاع کرتے ہیں، آپ پرویز مشرف کے وکیل رہے ہیں، تو جتنی بھی وزارتیں اس کیس سے منسلک ہیں وہ تو جنرل پرویز مشرف کے ذاتی طور پر دوست یا وکیل رہے ہیں، تو پھر کس سے موقف معلوم کریں حکومت کا؟ اب یہ تو آپ کی مرضی، جس سے چاہے معلوم کریں. لیکن جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، میں آپ کو ایز این ایکیڈیمک کوئی سوال جواب میں حصہ لے سکتا ہوں، لیکن وفاقی گورنمنٹ کا کوئی موقف اس سلسلے میں پیش نہیں کر سکتا. مگر جب خصوصی عدالت کا فیصلہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف آیا اس وقت تو آپ نے پریس کانفرنس کی اور بہت اگریسو کی، بہت غصے میں تھے آپ فیصلے کے خلاف. جی وہ بالکل جنرل مشرف صاحب کے فیصلے پر اس طرح نہیں تھی. وہ صرف ایک پیراگراف جو ایک جج صاحب نے لکھا تھا، دیکھیے اس میں 3 ججز تھے، ایک جج نے ایکویٹ کیا، میں نے ان کی کوئی تعریف نہیں کی نہ برائی کی. ایک جج صاحب نے ان کو کنوکٹ کیا، شاہد کریم صاحب نے، جسٹس شاہد کریم کی، ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی، کوئی بات نہیں کی. لیکن ایک جج صاحب نے جو یہ لکھ دیا کہ جی لاش کو گھسیٹا جائے اور ڈی چوک پہ 3 دن تک اس کو چکر دیا جائے اور وہ اس کو لٹکایا جائے، تو ایز اے لا منسٹر پھر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر کوئی ایسا جج موجود ہے تو پھر یہ ایک مشرف صاحب سے ہٹ کر ایک بات تھی جس سے تعلق مشرف صاحب کی ذات یا اس کیس پر نہیں تھا، لیکن ان آبزرویشنز پہ تھا جو ان جج صاحب نے دی. وزیر قانون جناب فروغ نسیم صدر مشرف پر بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مشرف کے وکیل رہ چکے ہیں. وزیر داخلہ اعجاز شاہ مشرف کو گرفتار کر کے پاکستان نہیں لا سکتے کیونکہ وہ بھی مشرف کے قریبی ساتھی رہ چکے ہیں. فواد چودھری بھی مشرف پر بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی مشرف صاحب کے ترجمان رہ چکے ہیں.
رزاق داؤد اس پر کمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی مشرف دور میں وزیر رہ چکے ہیں. تو آدھی کابینہ تو مشرف کے ساتھ کام کر چکی ہے. خود وفاقی حکومت کو مشرف کے خلاف یہ جو اسپیشل کورٹ بنی, خصوصی عدالت بنی, اس کے فیصلے پر اعتراض تھا. تو پھر جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ یعنی مدعی ہی نہیں چاہتا کہ مقدمہ آگے چلے تو وزیر قانون, وزیر داخلہ اور اٹارنی جنرل کا بھی وہی موقف ہے جو مشرف کے وکلاء کا موقف تھا. اور مشرف کے وکیل بھی وہی ہیں جو پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ فین بھی ہیں اور کھل کر انہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں, ان کا دفاع بھی کرتے ہیں. تو جب مدعی ہی کیس چلانے کو تیار نہیں اور مدعی ہی چاہتا ہے کہ سزا ختم ہو جائے تو باقی سب تو پھر تیری میری کہانیاں ہیں. آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وزارت قانون ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں. کبھی وزیر صاحب عہدہ چھوڑ دیتے ہیں اور وکیل کا کوٹ پہن لیتے ہیں اور کبھی وزارت پکڑ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وکیل رہ چکا ہوں اس لیے بات نہیں کر سکتا. تو اگر وزیر قانون ہی خود کو لا قانون یا بے بس سمجھے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. بہت ہی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں کل کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر. ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو کالعدم قرار دیا جس عدالت نے سابق صدر مشرف کو سزا سنائی. اسی کے اوپر مختلف پوائنٹس میں تجزیے اور تبصرے کیے جا رہے ہیں. آف دی ریکارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے رہنما جاوید لطیف. ان کا موقف سنتے ہیں. پی ایم ایل این نے مشرف کے خلاف یہ کیس ٹرائل کورٹ کو بھیجا تھا اور اس پہ بات کر رہے ہیں جاوید لطیف. دیکھیں کیا کہتے ہیں. عرض جو کرنا چاہتا ہوں نا کاشف عباسی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ کسی فرد کا ذاتی کیس نہیں تھا نہ ہے. آئین ٹوٹا, یہ اسٹیٹ کا کیس. یس, آپ کا اب آئین توڑا گیا ہے. یس, حالانکہ میرا ایشو نہیں ہے. ایک چیز پہ حیرانی ہوئی, عدالت نے کہا جی ایمرجنسی میں بنیادی حقوق معطل کیے جاتے ہیں. ایسا امپریشن دیتے کہ ایمرجنسی لگانا آئینی کام ہے. وہ وزیر اعظم لگاتا ہے, اس میں پی سی او نہیں ہوتا, اس میں ججز گھر نہیں جاتے, اس میں کسی کو پی سی او کے تحت حلف نہیں لینا پڑتا, اس میں میڈیا بند نہیں کیا جاتا. یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں. انٹرپریٹیشن نام ایمرجنسی کا استعمال ہوا پر تھی نہیں ایمرجنسی. اینڈ این آرمی چیف کین ناٹ, اگر اس کیس ان کا اختیار ہی نہیں ہے ملک میں ایمرجنسی لگانا. میں دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر تو اس کیس کو بھی کلیریفائی کرنے کی, اس کیس کو بھی شہادتیں کمزور ہوئی ہیں, شہادتیں تکڑی ہوئی ہیں, اس کیس کو بھی بنانا آسان نہیں تھا تو پھر کوئی بھی کیس میرٹ پہ ڈسکس نہیں ہو سکتا. اب آ جائیں, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آئین کے آرٹیکل 6 کا یہ حشر ہونا ہے, اقامہ پہ سزا ہوتی ہے مگر آرٹیکل 6 کسی پہ اپلائی نہیں ہوتا, اس پہ سزا نہیں دی جا سکتی, بڑی معذرت سے میں یہ عرض کر رہا ہوں. دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت وقت جو حکومت میں آنے سے پہلے جو کہا کرتی تھی, آج ان کو احساس ہوا ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد آرٹیکل 6 پہ بات کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. یہ باتیں آج ان کو یاد آ رہی ہوں گی کہ حکومت کرنا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے آنے کے بعد بھی. تیسرا اور آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسپیشل کورٹ جو ہے وہ غیر آئینی تھی, قانون کے مطابق نہیں بنی تھی, جو آپ نے بھی خود فرمایا, تو مجھے یہ بتائیں 6 سال تک ٹرائل جو ہوتا رہا, مختلف بینچ چینج ہوتے رہے, سپریم کورٹ میں مختلف حوالے سے یہ کیس ڈسکس ہوتا رہا, سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا پروسیڈ کریں. تو آج مجھے یہ پتا چل رہا ہے 6 سال بعد کہ یہ غیر آئینی اسپیشل کورٹ تھی. تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, طاقتور ہو, ماڑے کا پھر پتا چل گیا آپ کو. دیکھیے, مشرف ایک طاقتور آدمی سمجھے جاتے ہیں, ان کی سزا ختم ہوئی ہے تو یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ طاقتور کو سزا نہیں ملتی, اور قانون و انصاف, میرٹ اور ایمانداری کی باتیں صرف غریبوں یا متوسط یا پھر کمزور طبقے کے لیے ہوتی ہیں. جہاں سائیکل چوری پر لوگوں کو عمر قید ہو جاتی ہے اور اے ٹی ایم سے پیسے چرانے کی سزا موت ہے. پاکستان کی تاریخ متنازع عدالتی فیصلوں سے بھری پڑی ہے, خاص کر وہ معاملات جن کا سیاست یا حکومت سے کسی نہ کسی طرح تعلق ہوتا ہے. ان میں زیادہ تر فیصلے متنازع کہلاتے ہیں. جناب مشرف کو سزا دینے والی عدالت کو ہی کالعدم قرار دینا اپنی جگہ ایک بہت بڑا سوال ہے,
یعنی جو عدالت 6 سال سے کام کر رہی ہو اس کے کئی جج اور بینچ تبدیل ہوئے ہوں اور جج بھی بڑے سینئر وہ عدالت سب سے اعلیٰ عدالت نے بنائی ہو تو وہ عدالت کی اگر غیر قانونی قرار دے دی جائے تو پھر سوال اٹھتا ہے اور انصاف پر کس کا یقین قائم رہ سکتا ہے. لیکن جس طرح ماضی میں بہت سے عدالتی فیصلوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا, بال تک بیکا نہیں کر سکا, عدالتوں سے فیصلے ہوئے ان پر عمل درآمد بھی ہو گیا. بھٹو صاحب کا فیصلہ لے لے یا نواز شریف کا فیصلہ لے لے تو تاریخ میں ان فیصلوں کی وجہ سے عدلیہ پر ہمیشہ انگلیاں اٹھتی ہے اور اٹھتی رہے گی. اب یہ معاملہ چاہے پوری عدلیہ کا ہو یا چند ججوں کا ہو, لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ فیصلے عوام کے ذہنوں پر بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں. اسی سے معاشرے کے اندر ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. تو مشرف کو سزا دینے والی ٹرائل کورٹ کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے حوالے سے بھی آئینی اور قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی عدالت کے قیام کو غیر قانونی قرار دیتی. یعنی یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں فیصلہ دینے والی عدالت کی جیورڈکشن پر ہی بہت بڑا سوال ہے. اور آگے بڑھتے ہیں آن دی فرنٹ میں گفتگو کر رہے قمر الزما قاہرہ اور طارق فضل چودھری. دونوں سیاسی جماعتیں مشرف کو سزا کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, دیکھتے کیا فرماتے ہیں. خصوصی عدالت کی تشکیل کو کالعدم قرار دے دیا گیا اور اس فیصلے کو اڑا دیا گیا. میں سمجھتا ہوں یہ اس لحاظ سے بہتر ہوا ہے کیونکہ جو فیصلہ جنرل مشرف کے خلاف آیا تھا وہ ایک علامتی فیصلہ تھا. نہ جنرل مشرف نے پاکستان آنا تھا, نہ آنا ہے, نہ انہیں پھانسی لگنی تھی, لیکن اس کے بعد جو اس فیصلے میں کہا گیا تھا اس کے اوپر کوئی کسی صورت میں عمل درآمد ممکن نہیں تھا. تو میں یہ کہوں گا کہ جو خصوصی عدالت نے فیصلہ دیا تھا ان کی بھی عزت رہ جائے گی. جنرل صاحب جس حالت میں بھی پاکستان آئے, زندہ آئے, اللہ کرے زندہ ہی آئے, نہ آئے, ان کی بھی فیس سیونگ عزت رہ جائے گی. اور یہ فیصلہ ایسا ہو گیا ہے کہ چلیں ایک, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کی جو لاجک تھی, جو کام پردے میں رہنا ہے ڈاکٹر صاحب وہ پردے میں رہ جائے. نہیں, لیکن جو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں طارق فضل صاحب کی جو بھٹو صاحب کی لاجک تھی, صاحب نے بہت ساری باتیں کرتی ہیں. سر ایک منٹ طارق بھائی آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں میں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کی جو لاجک تھی کہ آرٹیکل 6 کو دستور کا حصہ بنایا جائے, دستور توڑنے والا جو ہے وہ غداری کا مرتکب ہو یا اس کو سزائے موت دی جائے تاکہ آئندہ سے کوئی مارشل نہ لگائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں بھٹو صاحب کی وہ لاجک بھی غلط تھی, آرٹیکل 6 کا یہ کلوز بھی غلط ہے, آپ نے مقدمہ بھی غلط بنایا, آپ سارے غلط ہیں. آج لاہور کورٹ کا فیصلہ ہے تو آپ ہیں ہی غلط. میں نے حساب لگا لیا آپ غلط لوگ ہیں. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ لاجک بالکل صحیح تھی. جس نے پاکستان کا آئین توڑا آئندہ بھی توڑے گا اسے سزائے موت ملنی چاہیے. یہ تو جب ادھر نہیں کچھ ہوا تو آئندہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہونا تھا. یہ فیصلہ اگر بھائی عمل درآمد ہونا نہ ہونا ایک اور بات ہے طارق بھائی. عمل درآمد نہ ہو, دیکھیں اب اگر اسحاق ڈار صاحب ابسکانڈر ہو کے نہ واپس آئیں, میری بات تو سن لیں, اسحاق ڈار صاحب ابسکانڈر ہو کے واپس نہ آئیں, نواز شریف صاحب چائے پیتے رہے لیکن علاج کے بہانے واپس نہ سن تو لیں, نہ واپس آئیں, لیکن ایک فیصلہ تو آ گیا نا, کرپشن جو کرے گا پرائم منسٹر جیل جائے گا. تو اس کی ایک علامت تھی. اگر یہ سزا جو ہے ایکسیکیوٹ نہ بھی ہوتی تو آئندہ ماشاء اللہ کا خطرہ کم ہو جاتا. آپ بلا وجہ خوشیاں منا رہے ہیں, آپ تو بہت ہی گیو اپ ہے بھائی. پاکستان میں آپ لوگ کہیں غلط لوگ, پہلے ٹائم ویسٹ کیا قوم کا, آپ نے غلط مقدمہ بنایا, افتخار چودھری کو سپیئر کیا, میرا فائدہ. جی کہہ رہا صاحب طارق فضل ایک جملہ کہہ لوں یار, یوسف رضا گیلانی گھر نہیں گیا بھائی. جس پرائم منسٹر یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے. جی کہہ رہا صاحب بتاؤں گا. جی کہہ رہا صاحب کامران شاید ہماری کچھ ہنسی بے بسی کی ہوتی ہے, کچھ دل کی ہنسی ہوتی ہے. آج ڈاکٹر طارق فضل کی اور میری نکل تو ہنسی رہی ہے, لیکن یہ بے بسی کی ہنسی ہے, یہ خوشی کی ہنسی نہیں. یہ جو نکل رہی ہے وہ ہنسی ہے. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں نواز شریف کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ سابق صدر جنرل مشرف کو آئین توڑنے کے معاملے میں یا ان کا تخت الٹنے کے معاملے میں سزا نہیں دلوائی جا سکے گی. اس کے باوجود نواز شریف نے یہ جو 3 نومبر کی ایمرجنسی تھی اس کے حوالے سے بھاری پتھر اٹھانے کی کوشش کی تو خود بھی ساتھ ہی لڑک گئے. اگر اس وقت کا وزیر اعظم یہ بھاری پتھر اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکا تو باقیوں میں کہاں سے آئے گی. اب چاہے آپ ہنسے چاہے روئے, یہ بات تو سب کو معلوم تھی کہ عدالت نے جنرل مشرف کو سزائے موت تو دے دی ہے اور فیصلے میں بہت سخت ریمارکس بھی استعمال کر لیے. یعنی جنرل مشرف پر غداری کا لیبل بھی لگا دیا اور ڈی چوک میں 3 دن تک ان کی لاش لٹکانے کا بھی فیصلہ دے دیا.
اور صورت میں کہ اگر مشرف کو گرفتار کر کے نہ لایا جا سکے، حکم تو یہ تھا کہ انہیں گرفتار کر کے لایا جائے اور انہیں سزائے موت دی جائے، اور اگر وہ سزائے موت دینے کے بعد پھر انہیں ڈی چوک میں لٹکایا جائے، تو یہ سارا فیصلہ اس کے اوپر بہت رد عمل آیا. خاص کر وہ لوگ بھی جو مشرف کے خلاف تھے وہ بھی اس فیصلے کے حق میں نہیں تھے، کم از کم ان ریمارکس سے حق میں نہیں تھے جو دیے گئے، کیونکہ اسے ان ہیومن کہا گیا یا ان ہیومن سمجھا گیا. لیکن یہ بھی سمجھا گیا کہ پہلی بار کسی عدالت نے کوئی بڑا فیصلہ دیا ہے جس پر عمل درآمد ہونا اسی طرح مشکل ہوگا جس طرح فیصلہ مشکل تھا. تو فیصلہ بھی سخت تھا، ریمارکس بھی سخت تھے، اور پھر جو ریئیکشن آیا وہ ریئیکشن بہت سخت تھا. خاص کر مشرف صاحب کے ادارے کی طرف سے جو ریئیکشن آیا وہ بڑا سخت ریئیکشن تھا، اور پھر جو پبلک ریئیکشن تھا وہ بھی میرے نزدیک 50-50 تھا. بہت سے لوگ اس حق میں تھے، لیکن ریمارکس کی وجہ سے شاید بہت سے لوگوں کی سمپتی ہلکی سی مشرف صاحب کی طرف گئی. خود حکومت نے فیصلہ دینے والے جج یعنی جسٹس وقار سیٹھ کے خلاف سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل جانے کا اعلان کر رکھا ہے، اور یہ کہا گیا کہ جس جج نے یہ ریمارکس دیے ہیں جی اس جج کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہو، پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر سوالیہ نشان لگائے گئے، اور وہ فیصلہ ابھی تک واپس نہیں لیا گیا. کیونکہ یہ فیصلہ اتنا بڑا فیصلہ تھا، اس سے بہت ریئیکشن آیا، اور فیصلہ واپس ہونا مشکل تھا ٹیکنیکلی قانونی طور پہ. تو اس کا ٹیکنیکل حل نکالا گیا، اور مسئلے کی جڑ ٹرائل کورٹ تھی اور وہ عدالت میں غیر قانونی ثابت کر دی گئی. تو یہ ٹیکنیکل حل ہے، اس کے نتیجے میں اب جو بھی رد عمل پیدا ہو اس کی کسی کو کیا پرواہ ہے. یہاں پہ لیکن ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار قاضی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں. ہمارے دوستوں کے پاس بھی کوئی خبر ہوتی ہے سیاست کے حوالے سے، اور خاص کر شریف فیملی کے حوالے سے ان کے پاس خاصی خبریں ہوتی ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس بار ان کے پاس کیا خبر ہے. واچ دس. شریف صاحب یا شریف فیملی کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور پولیٹیکل ارینجمنٹ ہوا ہے، اور اس کے مطابق یہ شریف فیملی جو ہے وہ ایک خاص عرصے تک پاکستان واپس نہیں آئے گی. پہلے تو اس کی ڈیٹیل بتا دیں نا. مطلب ہے کہ وہ ڈیٹیلز ابھی میں کہتا ہوں کہ ان کو ذرا تھوڑی تھوڑی کر کے ڈوز دیتے ہیں. جو انہوں نے ساری تفصیلات ہیں وہ ایک دفعہ دے دی نا تو بل بلانا شروع کر دیں گے، اور ہمارے اوپر اپنی جو آپس میں جنگ کر رہے ہیں وہ ان توپوں کا رخ آپ کی اور میری طرف کر دیں گے. لیکن بہرحال امیڈیٹ یا جی تو اب انہوں نے خیال کیا رکھا یا نہیں رکھا. خبر یہ ہے جی، اطلاع یہ ہے کہ دونوں کا جو پالیسی سٹیٹمنٹس کے اوپر اور یعنی عملی اقدامات پر جو آرمی ایکٹ کے اوپر جو گورنمنٹ کی حمایت کی گئی ہے اس تنازع کے اوپر، اور خواجہ اعظم نے جو بیانات دیے ہیں، اور خاص طور پر جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ 100 آدمی بھی اکٹھا نہیں کر سکے، اور مریم کو اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ نواز شریف صاحب سے پوچھیں. اس کے بعد ان کی باقاعدہ جنگ ہوئی ہے. فرضی قصے اور فرضی کہانیاں تو سنتے ہی تھے، اب فرضی جنگیں بھی لڑائی جا رہی ہیں جس کی کسی کو کان و کان خبر نہیں. یعنی کوئی ایسی بھی جنگ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے وہ جنگ چل رہی ہے، لیکن میرے دوستوں کو پوری خبر ہے، کیونکہ نہ ان کی کوئی تصدیق کرے گا نہ کوئی تردید کرے گا، کیونکہ کوئی بادر ہی نہیں کرتا. تو پرابلم یہی ہے کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے اور آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں نہیں. اب سوال یہ کہ اگر حکومت کی تبدیلی کا مطلب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہونا کیسے ہو گیا؟ اگر مسلم لیگ نون کی اسٹیبلشمنٹ سے غلط فہمی دور ہو گئی ہے، یا پھر مسلم لیگ نون نے خود ہی اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات بہتر کر لیے ہیں، یا پھر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جس کا مینڈیٹ ہے انہیں سپیس ملنا چاہیے، تو یہ تو اچھی بات ہے. اب یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہو تو بھی برے، اگر تعلقات اچھے ہو تو بھی برے. یعنی کون لوگ ہو تسی یار؟ ایک طرف فرماتے ہیں کہ شریف فیملی کچھ عرصے کے لیے باہر رہے گی، اور اسی خبر میں آگے چل کر ایک بڑا سا یو ٹرن لیتے ہیں، اور پھر کیا فرماتے ہیں کہ شہباز شریف تو اسی مہینے واپس آ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اسی مہینے ان کا پروگرام ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور پارٹی
को टेक ओवर करें बाकायदा तौर पर। अब इनकी कौन सी बात को तस्लीम किया जाए? हमारे नजदीक तो दोनों बातें बड़ी मुसद्दका होनी चाहिए कि शरीफ फैमिली एक लंबे अरसे के लिए बाहर रहेगी, अभी ये कह रहे हैं कि इसी महीने वापस आ रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल उसी तरह का तजिया है जिस तरह स्पोर्ट्स का एक तजिया निगार ये कहता है कि जो टीम अच्छा खेलेगी मैच जीत जाएगी, और अगर बारिश ना हुई तो मैच जरूर होगा। यानी कोई एक बात तो सच होगी। आगे बढ़ते हैं और टू द पॉइंट में गुफ्तगू कर रहे हैं हुकूमत के तर्जुमान सदाकत अब्बासी और PMLN की रहनुमा है अज़मा बुखारी। देखते हैं कि क्या मौजू है और क्या गुफ्तगू है। इन्होंने कहा जी इस कोटे से फरूक नसीम साहब आए थे, मुझे सिर्फ ये बता दें वो कौन सा कोटा है जिस कोटे की बेस पे इन्होंने आर्मी अमेंडमेंट एक्ट, एयरफोर्स अमेंडमेंट एक्ट और नेवल अमेंडमेंट एक्ट को वोट दिया, मुझे सिर्फ वो कोटा बता दें। हाँ। और ये वही फरूक नसीम साहब जिस कोटे पे आए हैं उन्हीं के बिल पे बैठ के नो लीग आए 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 कर रही थी पूरी असेंबली में और सेनेट में। मुझे तो डिफाइन कर दें कि कौन सा, मुझे तो बता दें उसमें। हाँ। मैं बता दूं? बताएं जी, बताएं। आपसे सवाल। अच्छा देखिए, पहली तो बात यह है कि वो किस कोटे से आए हैं ये मैंने नहीं कहा, खालिद मकबूल साहब ने कहा है। और ये कोटा आप बताएं ना, आप बताएं कि अब हौसले से ना सवाल किया है तो जवाब ले ले मेरे भाई, सवाल किया है तो जवाब नहीं लेते हैं ना, जवाब तो ले ले। मैं पूरा जवाब नहीं दे रही आपको, जवाब है नहीं कह रही, मैं जवाब देने लगी हूँ। तो वो कोटा तो आपको बताना पड़ेगा, लिया आपने, गए वो, मैं तीसरे मोहल्ले में कहां से बता दूं कौन सा कोटा था, ये तो आपको बताना चाहिए कि वो कोटा कौन सा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये वो हुकूमत है कि जिनके खुदा की कसम अकल दूर करीब से नहीं गुजरी। अगर एक आपने जवाब दे दिया ना, मेरी बारी, आपने जवाब दे दिया ना, आपने जवाब दे दिया ना, आगे तकलीफ मत करो। अब मेरी बारी है मंसूर भाई, तो मैंने आपने जवाब सुन लिया ना, ये हमने अगर एक हमने अगर अदारों का साथ दिया है, अगर पार्लियामेंट को सुप्रीम किया उसमें भी इनको तकलीफ है। अली भाई बात अली भाई पार्लियामेंट सुप्रीम हुई उसमें भी इनको तकलीफ है। अली साहब ये बजाय इसके पार्लियामेंट सुप्रीम हो गई, अदलिया सुप्रीम हो गई, वोट को इज्जत दी, वोट को इज्जत दी, पार्लियामेंट को इज्जत दी, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ही सही उसको एम्पावर किया, ये हमारा इज्जत हो सकता है। वोट को इज्जत दे रहे थे, ये वोट को इज्जत दे रहे थे, ये वो बुत पाश पाश कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए थे, ये लहरा रहे थे इंसाफ की, ये सारी ये कह रहे थे। अच्छा लेट मी स्पीक ना, लेट मी स्पीक। हुकूमत को जिस कामयाबी का क्रेडिट लेना चाहिए उसका क्रेडिट लेने की बजाय उसे भी मुतनादा बनाया जा रहा है। अपोजिशन को ताने मारे जा रहे हैं कि उन्होंने हुकूमत के बिल को सपोर्ट क्यों किया, तो फिर इनकी अकल पर मातम ही किया जा सकता है। यानी 16-17 माह बाद अगर पहली बार हुकूमत ने पार्लियामेंट को इज्जत दिला ही दी, हुकूमत अपोजिशन के साथ बैठ ही गई या अपोजिशन हुकूमत के साथ बैठ गई, तो इसे तो हुकूमत को अपनी कामयाबी करार देकर उसका क्रेडिट लेना चाहिए था कि पार्लियामेंट इफेक्टिव हो गई, पार्लियामेंट से एक बहुत ही यूनानिमस किस्म का एक लॉ पास हो गया। ये जो हर बात का तुर्की बतुर्की जवाब देना, यानी ये फर्ज समझ लिया गया कि कोई अगर आगे से बात हो तो उसे काउंटर जरूर करना है। खुद फरूक नसीम साहब ने MKM के कोटे में ना होने का शिकवा नहीं किया क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो किसके कोटे में है, तो फिर बात का बतंगड़ बनाने का क्या फायदा। तो हुकूमती तर्जमानों को जो असल मसला है वो यही कि उन्हें अच्छे कामों को ना बताना आता है ना उनका क्रेडिट लेना आता है, खुद अपने अच्छे काम को बिल्कुल बिगाड़ के पेश करते हैं, क्योंकि अपोजिशन को बुरी तरह लताड़ने का क्रेडिट लेना शायद यही उनको बताया गया है। और हुकूमती अरकान टॉक शो में फतह करके शाबाश लेने चल पड़ते हैं। यानी हुकूमत का काम हर वक्त मुकाबला करना नहीं होता। अगर हर वक्त आप मुकाबलाबाजी करते रहेंगे और तुर्की बतुर्की जवाब देते रहेंगे तो फिर हालात कैसे नॉर्मल होंगे? हालात कभी भी नॉर्मल नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।